زمزم خانہ کعبہ کے جنوب مشرق میں تقریباً 20 میٹر کے فاصلے پر آج کل تہخانے میں واقع ہے۔ یہ کنواں وقت کے ساتھ ساتھ سوکھ چکا تھا، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا جناب عبد المطلب کو رب کریم نے خواب میں اشارہ دیا، جس کے بعد انہوں نے چاہے زمزم کی دوبارہ کھدائی کروائی۔ اس کی کھدائی کے دوران اس میں سے سونے کی 2 ہرنیں اور تلواریں جو کہ سونے کی تھیں برآمد ہوئیں، جسے جناب عبد المطلب نے خانہ کعبہ کے لیے وقف کر دیا، اور اس کے بعد عرب کے کچھ لوگوں نے اسے چوری بھی کر لیا۔ آب زمزم کا سب سے بڑا دہانہ حجر اسود کے پاس موجود ہے، جبکہ اس کے علاوہ بھی حدود حرم میں مختلف مقامات سے شاخوں کی صورت میں نکلتا ہے۔ 1953 تک چاہے زمزم سے ڈول کے ذریعے پانی نکالا جاتا تھا۔ اس کے بعد مسجد حرم کے اندر اور باہر مختلف مقامات پر اس کی سبیلیں لگا دی گئیں۔ زمزم کا پانی مسجد نبوی میں بھی نمازیوں کی ضرورت کے مطابق عام ملتا ہے، اور اس کے علاوہ تمام حجاج اور عمرہ کے زائرین اسے دنیا بھر میں اپنے ہمراہ لے کر جاتے ہیں۔ چاہے زمزم کی دوبارہ کھدائی حضرت عبد المطلب نے کروائی، اور اس کے بعد سے اب تک اس کی لمبائی، چوڑائی اور گہرائی وغیرہ میں کوئی تبدیلی نہیں لائی گئی۔ آب زمزم کے کنویں کی لمبائی 18 فٹ، چوڑائی 14 فٹ جبکہ گہرائی تقریباً 5 فٹ ہے۔ شہر مکہ چاروں طرف سے گرینائٹ چٹانوں کی پہاڑیوں میں گھرا ہوا ہے، اور حرم شریف اس وادی مکہ میں سب سے نچلی سطح پر ہے۔ شہر مکہ مکمل طور پر ریت اور گارے کی تہ پر واقع ہے، اور چاہے زمزم بھی اسی ریت اور گارے کی تہ پر واقع ہے، جبکہ اس جگہ پر پانی سطح زمین سے 40-50 فٹ گہرائی پر ہے۔ آب زمزم پر کی جانے والی ایک تحقیقاتی رپورٹ کے مطابق آب زمزم میں اہم معدنیات مثلاً سوڈیم، کیلشیم، میگنیشیم اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سی معدنیات مخصوص مقدار میں پائی جاتی ہیں۔ بلا شبہ آب زمزم سب پانیوں کا سردار اور سب سے زیادہ شرف و مقدر والا چشمہ ہے۔ آب زمزم کی یہ خاصیت ہے کہ یہ پیاس اور بھوک دونوں کو مٹاتا ہے۔ نبی کریم کے صحابی حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 30 دن تک کعبہ میں مقیم رہے، ان کی خوراک صرف زمزم تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے ان کی خوراک کے بارے میں دریافت کیا تو وہ بولے کہ میں صرف زمزم پیتا ہوں اور کچھ نہیں، اور اسی سے ہی اتنا فربا ہو گیا ہوں، جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ زمزم بابرکت، پینے والے کے لیے مشروب اور کھانے والے کے لیے کھانے کی حیثیت رکھتا ہے۔ زمزم کے بارے میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے، جس میں وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میں نے سنا کہ آب زمزم اسی چیز کے لیے ہے جس کے لیے اسے پیا جائے، یعنی آب زمزم کو جس چیز کی نیت کر کے پیا جائے اسے اللہ پاک پورا ضرور کرتے ہیں۔ زمزم بیماریوں سے نجات کے لیے مفید ہے، اور اسے لگاتار پینے سے بیماریاں جاتی رہتی ہیں اور اللہ پاک بیماریوں سے شفا عطا کر دیتے ہیں۔ یہ آب زمزم کا ایک بہت بڑا معجزہ ہے۔ آب زمزم کا ایک اور زندہ و جاوید معجزہ آج بھی ہے کہ ہزاروں سال گزرنے کے باوجود یہ اسی طرح جاری و ساری ہے۔ ہر سال بلکہ ہر روز لاکھوں زائرین اور حجاج یہ پانی اپنے ساتھ دنیا کے کونے کونے تک لے کر جاتے ہیں۔ کروڑوں کی تعداد میں لوگ گیلن وغیرہ اور دوسرے برتنوں میں زمزم اپنے ہمراہ اپنے علاقوں میں لاتے ہیں، مگر کبھی بھی اس پانی میں کمی واقع نہیں ہوئی۔ تمام زائرین حج اور عمرہ کے موقع پر آب زمزم مکہ اور مدینہ میں استعمال کرتے ہیں۔ کسی بھی قسم کی روک ٹوک بالکل نہیں ہے اس کے پینے میں، اور اتنی بڑی تعداد میں استعمال کے باوجود اس میں موجود نمکیات کی مقدار میں کبھی کمی بیشی واقع نہیں ہوئی۔ یہ مقدار ہمیشہ ایک جیسی رہتی ہے، نہ ہی اس قدر وسیع وقت گزرنے کے بعد یا وسیع پیمانے پر استعمال کی وجہ سے اس کے ذائقے میں کبھی کوئی تبدیلی آئی ہے۔ آب زمزم کو ہر جگہ اس کی اپنی اصل حالت میں فراہم کیا جاتا ہے۔ اس میں کبھی کلورین کی ذرہ برابر بھی مقدار نہیں ملائی جاتی۔ اس کے باوجود یہ دنیا میں موجود ہر پانی سے بہترین پانی ہے، اور ہزاروں سال گزرنے کے باوجود چاہے زمزم میں کسی قسم کی جڑی بوٹی یا پودے نہیں اگے، اور یہ کنواں ہر طرح کی حیاتیاتی اور نباتاتی افزائش سے پاک ہے۔ ماضی قریب میں جاپان کے مشہور سائنٹسٹ نے آب زمزم پر کئی ریسرچز کی، اور انہوں نے انکشاف کیا کہ نینو ٹیکنالوجی کی مدد سے آب زمزم پر متعدد تحقیقات کرنے کے بعد یہ معلوم ہوا ہے کہ آب زمزم کے خواص تبدیل کرنا ممکن ہی نہیں ہے۔ عام پانی کے 1000 قطروں میں ڈالے جانے والے آب زمزم کا ایک قطرہ پورے پانی کو آب زمزم جیسا بنا دیتا ہے۔ اس طرح اس کے خواص دوسرے پانی پر ڈومینیٹ کر جاتے ہیں، جس کی اصل وجہ سائنس جاننے سے قاصر ہے۔ جاپان کے سائنسدان ڈاکٹر مسارو ایموتو نے اپنے ایک لیکچر میں انکشاف کیا کہ جاپان میں ایک عرب باشندے سے ملنے والے آب زمزم پر میں نے کئی تحقیقات کی۔ زمزم کے ایک قطرے کا بلور وہ انفرادیت رکھتا ہے جو دیگر کسی پانی میں نہیں ہے۔ کرۂ ارض کے کسی خطے سے لیے گئے پانی کے خواص زمزم سے کسی طرح مشابہت نہیں رکھتے۔ انہوں نے بتایا کہ لیبارٹری ٹیسٹ سے معلوم ہوا
کہ आब जमजम के खवास को किसी सूरत भी तब्दील करना मुमकिन नहीं है। रिसाइकलिंग करने के बाद भी इसके बिलोर में तब्दीली नहीं पाई गई। डॉक्टर मसारू ने इतराफ़ किया कि आब जमजम का एक कतरा आम पानी के 1000 कतरों में शामिल कर दिया जाए तो आम पानी के अंदर भी आब जमजम जैसे खवास आ जाते हैं। मजीद तहकीक करने पर मालूम हुआ कि आब जमजम पीने और इस पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर फूंकने से इसमें खास किस्म की तब्दीली आ जाती है जो सेहत के लिए इंतहाई फायदेमंद है।